شروع کریں۔ الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو اور گرامی قدر پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن عظیم معجزات سے نوازا تھا ان میں سے ایک معجزہ اسراء اور معراج بھی ہے. یہ دو لفظ ہیں جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، اسراء اور معراج. یہ اسراء اور معراج کا معجزہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کہ صرف معجزہ بلکہ آپ کے لیے تسلی کا سبب تھا، وہیں اس میں مسلمانوں کے لیے بہت کچھ درس و عبرت ہے. مسلمانوں کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی یا آخرت میں اپنے لیے خوف کا سبب ہے، وہیں بہت سی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے اس میں بشارت بھی ہیں. آج بدقسمتی سے خصوصاً رجب کے مہینے میں، جس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، واللہ عالم، جبکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح اور یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ معراج آپ کو کس مہینے میں ہوئی. لیکن جہاں تک اسراء اور معراج کا معاملہ ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو یہ اسراء اور معراج خصوصاً اس مہینے میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ اس سلسلے میں بڑے ہی مبالغے اور بہت ہی زیادتی سے کام لیتے ہیں. صحیح، ضعیف، من گڑھت واقعات اس قسم کے بیان کیے جاتے ہیں جس میں اصل جو روح ہے معجزہ کی، اس معجزے کی، اور اس معجزے سے ایک مومن کو کیا سبق لینا چاہیے، وہ ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے نوازا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام تھا اور ہمیں اور آپ کو اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں آج کی مجلس میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ سنیے کہ دو لفظ ہیں اسراء اور معراج، اور دونوں مل کر کے ایک معجزہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ پیش آئے ہیں. اسراء سرا سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرائی گئی ہے یہ رات ہی کے وقت، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں. اسراء رات کو سفر کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک گئے. تو چونکہ رات کا سفر تھا اور رات ہی میں واپس آئے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی میں سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو خود قرآن مجید میں اسے کیا کہا گیا ہے؟ اسراء کہا گیا ہے.
اس لیے ایک سورت ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سورت الاسراء یا بنی اسرائیل. تو الاسراء اسی مناسبت سے ہے. اور معراج کا معنی ہے، معراج کے معنی اصل میں ہوتا ہے سیڑھی کے چڑھنے کا آلہ. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے آیا گیا اور یہاں سے آپ کو اوپر لے جایا گیا، چڑھنے کے معنی ہے نا، اس لیے اس کو جو بیت المقدس سے لے کر کے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی ہے، یہ گویا ایک معراج اوپر چڑھنا ہے. اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج. خود حدیث میں ہے عرج بی، مجھے لے کر اوپر چڑھایا گیا، مجھے اوپر چڑھایا گیا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر کی جانب ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے نا ہر جگہ اللہ موجود ہے، نہیں، اللہ ہر جگہ موجود نہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، تبھی تو آپ کو معرجہ اوپر لے جایا گیا نا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو معراج کی ضرورت کیا تھی؟ تو علی کل حال اسراء اور معراج کا یہ معنی ہے جو مل کر کے ایک معجزہ بنا ہے. یہ اسراء اور معراج راجح قول کے مطابق یہ 10 ہجری میں پیش آیا ہے. اور اس کے پیش آنے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا. وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلانا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10ویں ہجری میں 10ویں بعثت کے موقع پر، یعنی آپ کے نبوت کے 10ویں سال، 2 ایسے حادثات بلکہ 3 ایسے حادثات پیش آئے تھے جو کسی بھی انسان کی ہمت کو توڑ دینے کے لیے کافی ہے. پہلا حادثہ یہ تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے سب سے بڑے معین اور مددگار تھے. دوسرے، ان کے 3 دن بعد یا 3 دن پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا ہے. ان دونوں کے انتقال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی. باہری میدان میں آپ کی طرف سے جو دفاع کرنے والا تھا وہ اب نہیں رہ گیا، اور گھر کے اندر آپ کو جو سکون اور اطمینان دلانے والی آپ کی غمگسار بیوی تھی وہ نہیں رہ گئی. اسی لیے سیرت نگاروں نے اس سال کو عام الحزن رکھا ہے، یعنی غم کا سال، غم کا سال. اور اس موقع پر قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر اذیت پہنچاتے تھے، ابو طالب کی زندگی میں اتنی اذیت نہیں پہنچا سکے تھے. بلکہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر اس حال میں تشریف لے آئے کہ آپ کے سر کے اوپر مٹیاں ہیں، زخم، جسم کے اندر زخم لگا ہوا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے. گھر تشریف لے آئے. آپ کی ایک بیٹی، شاید وہ زینب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مٹی کو دھوتے لگی، روتے جاتی تھیں اور آپ کے جسم سے خون کو صاف کرتے جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹی نہیں رو نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو اذیت مجھ کو قریش کے لوگ پہنچا رہے ہیں، ابو طالب کی زندگی مجھے یہ اذیت نہیں پہنچا پائی تھی. اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیاوی لحاظ سے کس قدر باہر میدان تاریک تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مددگار اور دعوت کے کام میں اپنی مدد کے لیے تلاش کرنے کے لیے آپ نے طائف کا سفر کیا. لیکن طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی ہے کہ ایسا معاملہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو کسی کے پاس بطور مہمان
یا مدد کے لیے جائے، لیکن یہ سب ہوا ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کرائی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر طائف اور قریش کے لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں تو آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آسمان کے ہزارہ اور لاکھہ فرشتے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اگر مکے کے لوگ آپ کو خانہ کعبہ مسجد حرام میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے آپ کا مقام یہ رکھا ہے کہ آپ کے پیچھے بیت المقدس میں ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، یہ اصل وجہ تھی اسراء اور معراج کی، تاکہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ اسراء اور معراج کا ساتھیوں مختصر سا قصہ یہ ہے، فوائد کے ذکر کرنے سے پہلے حکمت کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شعب ابی طالب میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے کہ اور فرشتہ نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے گئے اور حطیم میں لے آئے۔ حطیم سمجھتے ہیں نا، جو خانہ کعبہ کا دیوال گری ہوئی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر کے سونے کی تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھولا گیا۔ پھر ایک صحن اور ایک تشتری لائی گئی جس میں ایمان اور حکمت تھی، اسے آپ کے سینے میں رکھ کر کے آپ کے دل کو وہاں پر رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے باہر نکالا گیا، حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، وہاں ایک جانور تھا جس کی شکل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ گدھے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، لیکن اس قدر تیز رفتار تھا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ اور دوسری اس کی خوبی بعد حدیثوں میں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی راستہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ اگر وادی میں اترنا ہوتا تو اس کے آگے کے پیر بڑے ہو جاتے تاکہ بیلنس رہ جائے، اور اگر چڑھائی کرنی ہوتی پہاڑ کے اوپر تو آگے پیچھے والے پیر اوپر اٹھ جاتے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دیر میں، اللہ عالم منٹ یا سیکنڈ کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے ایک حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا، مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور بعض روایات کے مطابق تمام انبیاء کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا۔ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، لیکن مصلی خالی ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کے وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں مصلی پر، کہ اس امامت کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا پیالہ شہد کا تھا، نہیں شراب کا تھا، خمر کا تھا، دوسرا پیالہ شراب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کا اختیار کیا، فطرت کو پا لی ہے، ورنہ اگر شراب آپ کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں سے کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں، دستک دیتے ہیں دروازے پر۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان کے دروازے ہیں اور وہاں جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے، انہیں نبی بنایا گیا ہے؟
حضرت جبرائیل نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. فرشتے نے بڑھ کر کے آپ سے سلام کیا, آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو وہاں ایک سانولے شخص کا نہایت ہی خوبصورت شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے دائیں جانب کچھ تصویریں, صورتیں ہیں اور کچھ بائیں جانب ہیں. دائیں جانب والے نہایت خوبصورت ہیں اور بائیں جانب والے بدصورت ہیں. جب وہ شخص دائیں جانب دیکھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے اور بائیں جانب دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ان سے سلام کیا. انہوں نے آپ کی سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. نیک بیٹے اور ایک نیک نبی کے لیے خوش آمدید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ دائیں جانب جو ہیں وہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھتے تو ہنسنے لگتے, خوش ہو جاتے. اور بائیں طرف وہ برے لوگ ہیں, کافر فاسق فاجر لوگ ہیں, ان کی طرف دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے, جیسا کہ ایک باپ کی کیفیت ہوتی ہے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی سیر پر لے جایا گیا اور چڑھایا گیا عرج اوپر. وہاں دروازہ کھلوایا, دروازے پر دستک دی گئی. اس فرشتے نے بھی وہی سوال کیا کہ کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا انہیں بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں. دروازہ کھولا, اس نے بھی آپ سے سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اعتراف کیا. اس آسمان پر آپ کی دو نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے, دو خالہ زاد بھائی جو ہیں, خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. آپ نے ان سے سلام کیا, انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا, آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا. پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں بھی فرشتوں نے آپ سے سلام کیا, آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا. وہاں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ سلام کا جواب دیا, آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اعتراف کیا. پھر اس کے بعد آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. چوتھے آسمان کے فرشتوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا, آپ سے سلام کیا, نبوت کا اعتراف کیا. وہاں آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. حضرت ادریس سے آپ نے سلام کیا, انہوں نے بھی آپ کے سلام کا جواب دیا, آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں کے فرشتوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا, آپ کو مرحبا کہا, آپ کی نبوت کا اعتراف کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے, ہارون بن عمران. انہوں سے بھی آپ نے سلام کیا, انہوں نے بھی آپ کو سلام کا جواب دیا اور کہا نیک نبی اور نیک بھائی کے لیے خوش آمدید ہو. پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں کے فرشتوں نے بھی آپ کو سلام کیا, خوش آمدید کہا. وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ہوتی ہے. ان سے آپ نے سلام کیا, انہوں نے بھی آپ کے سلام کا جواب دیا, آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے نبوت کا اعتراف کیا. آپ جیسے ہی آگے بڑھے کہتے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آخر ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ سے جبرائیل نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا مجھے اس جوان کے اوپر رشک آ رہا ہے کہ یہ ہمارے بعد نبی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے, البتہ اس کی امت کے لوگ ہماری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے, اس لیے ہمیں ان کے اوپر رشک آ رہا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں گے, ذہن میں رکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. آپ نے ان سے سلام کیا, انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے خوش آمدید. اسی ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا, آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. وہاں آپ کو 4 نہریں دکھائی دیں, جو 4 نہریں 2 ظاہر ہیں اور 2 باطن ہیں. 2 باطن ہیں شاید وہ جنت میں ہو, ظاہری نہریں جو ہے وہ نیل اور فرات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اتنا اوپر آپ گئے, اتنا اوپر گئے جہاں آپ نے
قلم چلنے کی آواز سنی ہے کہ قلم چل رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے لکھوا رہا ہے فرشتوں سے، سال بھر میں کیا ہونے والا ہے، آج کے دن کیا ہونے والا ہے، ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، کون مرے گا، کون جیے گا، کہاں یہ ہوگا، یہ سارے جو فیصلے لکھائے جا رہے ہیں، اس فیصلے لکھنے کی آپ نے آواز سنی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو اتنا قرب حاصل ہوا جتنا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی سوا نیزہ ہے کہ نہیں، نیزہ نہیں بلکہ یہ کمان جو ہوتی ہے کہ نہیں، 2 کمان یا اس سے کم، اتنے قرب ہوا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں عطا فرمائی، سب سے اہم چیز وہاں 50 وقت کی نماز دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی میں آپ شاید یہ ذہن میں نہیں لائے کہ 50 وقت کی نماز ہماری امت پڑھے گی کیسے، چنانچہ آپ لے کر کے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نبی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ کیا ہدیہ ملا ہے، اللہ کے دربار سے کیا تحفہ ملا ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ایسا اور 50 نمازیں۔ کہا کہ ذرا سوچے اللہ کے بندے، آپ کی امت 50 نماز دن بھر نمازیں پڑھتی رہے گی، یہ کیسے کر پاؤ گے؟ یہ نہیں ہو پائے گا۔ جاؤ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو کہ اس نماز کو کم کر دے۔ چنانچہ آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورے سے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی یہ نہ کہے کہ جو روئے تھے تو آپ پر حسد تھا، نا، وہ ایک رشک تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دوبارہ حق ادا کر دیا کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کی، اور ہم کے سب کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے کہ نہیں ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 نماز کم ہوئی پہلی بار میں، اور بعد میں ہے 10 بار۔ اس طریقے سے آپ 5 یا 10 نماز کم ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے تو اتنی 40-45 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائیں گے؟ چنانچہ آپ جائیے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نماز رہ گئی۔ کتنی بار آئے گئے؟ اگر 5 ختم ہوئی ہے تو 9 بار، ہے نا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 بار کی یہ راجح ہے، علامہ البانی بھی 5 بار راجح ہے، تو اس کا مطلب آپ جو ہے 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کتنی بار اوپر گئے؟ 9 بار۔ لیکن جب 5 بار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جائیے، اب اس میں کمی نہیں ہوگی، اب ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اور یہ ہماری آپ کی خوشی کے لیے ہے، کہ نماز تو پڑھیں گے 5 ہی، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ اس کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ علماء کہتے ہیں 50 فرض نماز کا ثواب ملے گا آپ کو، اور ہر نماز کو آپ 10 کیجئے، کتنا ہو گیا جی؟ تو گویا آپ 500 فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس اللہ کے فضل کو دیکھیے، ذرا سوچیں، ہے کہ نہیں ہے؟ گویا پڑھیں گے 5، لیکن کیا؟ جس طریقے سے رمضان کا روزہ اگر 1 مہینہ کا رکھے تو اسے 10 مہینہ فرض روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 12 مہینے کا ہوتا، ابھی 2 مہینہ باقی ہے نا۔ تو شوال میں اگر کوئی 6 روزے رکھ لے تو علماء کہتے ہیں یہ 6 نفل نہیں مانے جائیں گے، ہیں نفل، لیکن ثواب کس کا ملے گا؟ فرض کا، تاکہ رمضان کا تبھی تو مقابلہ ہوگا یا نہیں مقابلہ ہوگا؟ رمضان کا مقابلہ کیسے ہوگا جی؟ جبکہ فرض کا ثواب ملے نہ اس میں۔ تو یہ فرض نمازیں جو 5 پڑھی جا رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو 50 فرض نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا؟ اور ہر نیکی 10 گنا ہوا کرتی ہے، تو کتنی نمازوں کا ثواب ملا آپ کو؟ 500 نمازوں کا روزانہ ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ تو علی کل حال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے بیت المقدس، اور اپنے جو براق جانور تھا
اس کی رسی کھولی اور پہنچ آئے آپ کہاں؟ مکہ مکرمہ. ابھی فجر نہیں ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں آپ. صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ خانہ کعبہ میں سوچتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آخر یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ نہ بیان کروں، اس لیے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار جلدی نہیں ہوں گے. اتنے میں ادھر سے ابو جہل ملعون کا گزر ہوتا ہے. اس نے کہا محمد اللہم صل علی محمد، کیوں آج کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف سے آپ کچھ نہیں آیا ہے نئی چیز مذاق اڑاتے ہوئے. آپ نے فرمایا ہاں، آج مجھے مسجد حرام سے کہاں لے جایا گیا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی. کہا تم رات ہی رات مسجد بیت المقدس گئے اور واپس بھی چلے آئے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں ذرا ان کے سامنے تاکہ لوگ بھی جھٹلائیں، میں اکیلے نہ جھٹلاؤں. مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے کہا آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. لوگوں نے کہا بیت المقدس ہو کر کے آ گیا؟ کہا ہاں. یاد رکھیں اس سے پہلے آپ بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ جو جا چکے تھے دیکھ کر کے آئے تھے تو کہا کیا آپ ہمیں بیت المقدس کی تصویر کشی کر سکتے ہیں، یعنی کیسے ہے؟ آپ نے کہا ہاں. چنانچہ آپ سے پوچھا جانے لگا اور آپ بتانے لگے. اتنے میں بعد ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جسے آپ نے ضبط نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہر آدمی ایک بار دیکھنے میں نہیں. ابھی یہاں سے آپ جائیں تو کوئی پوچھے بھائی کتنے اس میں لمب لگے ہوئے ہیں، تو کون بتا، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیوار پر میرے سامنے لا کر کے بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اور پھر کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جادو تو ہم نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. علی کل حال ساتھیو، یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا. صرف اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اسراء اور معراج آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونا. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو رات ہی میں سیر کرائی. کہاں سے؟ بیت المقدس سے، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک. ذرا آگے آ جائیں تھوڑا سا، آپ لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے ہی مسئلہ ہوتا ہے. آگے آ جائیں تھوڑا سا تاکہ بات پیچھے والوں کو جگہ مل جائے جو لوگ آ رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا کہ آپ کے مجلس، اللہ اپنے پاس مجلس میں کشادگی دے گا آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو رات ہی میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیوں؟ دو چیزیں بیان کریں. الذی بارکنا حولہ، اس پر غور کریں. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے. اور کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات دکھلائیں، اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن عجائب قدرت اور کن عجائب کا اللہ نے مشاہدہ کرایا تھا، ان میں سے دو تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا ہے بیت المقدس کی زیارت کرائی ہے. ساتھیو بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قوت دے کہ اس ظالموں سے اس گھر کو چھڑا لیں. یہ گھر بڑا مبارک ہے. اس گھر کی زیارت کرنے والے کے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جس طریقے سے گیا گو اس کی معنی اس کو جنا ہوا بھی. اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکت سے نوازا ہے جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں ہے. جی ہاں، ایک ایسی فضیلت سے نوازا ہے، تعجب ہو رہا ہوگا ہمارے بڑے بھائیوں کو کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے بھی کو بھی نہیں نوازا ہے. مسجد حرام کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے ارد گرد برکت دی ہے. مسجد حرام مبارک ہے. مکہ مبارک، مکہ شہر کیا ہے؟
مبارک ہے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی برکت کا ذکر نہیں ہے۔ مسجد نبوی کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، ایک نماز کو یہاں پڑھیے 1000 نماز، وہاں ایک نماز ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ فرق برکت ہی تو ہے کہ نہیں؟ برکت ہے۔ وہاں ریاض الجنہ ہے کہ نہیں؟ وہاں نماز پڑھے گویا آپ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا وہاں نماز پڑھنے کے ثواب یہ ملے کہ آپ کو جنت میں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق جنت دے گا۔ کئی وہ توجیحات ہے اس کی، لیکن ہے برکت کی نہیں؟ برکت ہے۔ یہی برکت کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سکونت، آپ کے وفات کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے کہ نہیں؟ لیکن کہیں یہ وارد نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد کی جو آبادی ہے، جو شہر ہیں، اس میں ہی برکت ہے۔ لیکن بیت المقدس متعلق کیا فرمایا؟ بارکنا الی الارض التی بارکنا۔ اس لیے قرآن مجید میں 3-4 جگہ یہ ہے کہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کی زمین مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زیارت کرائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی اس مسجد کی فضیلت صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اس کی اہمیت بیان کرتے تھے۔ اس سے اشارہ یہ تھا کہ تم لوگ اس مسجد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد موحدین کا حق ہے، مشرکین کا حق۔ یہود اور نصارہ اب شرک کرنے لگے ہیں، وہ مبارک ہے، بارکنا مبارک ہے، وہ وہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور شرک سے بڑی کوئی گندگی ہوگی؟ کوئی گندگی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی خلافت میں سب سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنے کے بارے میں کوشش شروع کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ فتح بھی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی، مسجد اقصی کی فضیلت بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ، شاید مسند احمد میں بھی ہے، ایک بار ہم لوگ آپس میں بیٹھے مسجد اقصی کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں نماز پڑھنا آیا زیادہ افضل ہے کہ مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں۔ یعنی آپ نے بتایا نہیں تھا بھی کتنا فرق ہے، لیکن مسجد اقصی کی آپ فضیلت بیان کرتے تھے، مسجد اقصی کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سامنے تو یہاں کی مسجد کے مقابلے میں کتنا فرق پڑے گا ساتھیوں؟ یہاں کی مسجد کے مقابلے میں کتنا فرق پڑے گا؟ 250 کا، 4 ہے نا؟ چوتھائی، جب اس کا چوتھائی ہے مسجد نبوی کا، مسجد نبوی کا چوتھائی ہے 250، یعنی یہاں ایک نماز پڑھیے آپ، اور مسجد اقصی میں گویا وہاں اگر ایک نماز پڑھیے تو یہاں کا مقابل 250 کا فرق پڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی جو اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ سدرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیری کے، یہ حد ہے اوپر اور نیچے کی، کون؟ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، اور وہ بیری کا درخت اتنا مبارک ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے اتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس میں جو پھل ہوتے ہیں، حجر کا جو علاقہ ہے یہ مبرز وغیرہ کا الاحسا وغیرہ میں، وہاں پر مٹکے بڑے بڑے بنتے تھے، کہا کہ اس کے پھل حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں تھا کہ اچانک اللہ کی رحمت نے جب اس کو ڈھانک لیا تو اتنا خوبصورت ہو گیا، اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اس کی کوئی صفت نہیں بیان کی جاتی۔ وہیں پر آپ بیت المعمور کو بھی دیکھا آپ نے، قرآن مجید میں ہے نا، والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور کا معنی کیا ہے؟ بیت معمور آسمان میں جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ ہے، جس طریقے سے ہمارا قبلہ کون ہے؟ مسجد حرام، خانہ کعبہ ہے نا، فرشتوں کا قبلہ کون ہے؟ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ بعین ہی وہ جہاں پر کعبہ ہے نا، اسی کے اوپر کی طرف اگر وہ گرے آ کر کے تو خانہ کعبہ پر آ کر کے گرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا کہ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور روز آنا اس گھر کا طواف کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔
اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عجیب چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ان میں ایک بات یہ بھی ہے اور قابل غور ہے، جان بوجھ کے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کو اچھے اور برے لوگوں کی روحوں کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں۔ ساتھیوں، دو فائدے ہمیں اس سے بہت اہم ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ کے دل میں اپنے بیٹوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت اتنی نہیں ہوتی جتنا باپ کی محبت اپنے بیٹوں کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان بیٹوں کو دیکھا جو نیک ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو ہنسنے لگے، اور جب دوسری طرف دیکھا تو دوسری طرف ساتھیوں ذرا غور کریں، ان میں ہماری روح بھی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی، ہم اور آپ کبھی یہ سوچیں، دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ کے عوض، کسی غلطی کے عوض ہماری روح کو بائیں طرف رکھا ہے تو میری روح کو آپ دائیں طرف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنا کہ ہمیں کن لوگوں میں بنا؟ جو اصحاب الیمین ہوں۔ ساتھیوں، خیر اب جو کائنات، عجائب کائنات تو بہت ہیں، لیکن میں اس طرف نہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بعض گنہگاروں کا بھی مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ پہلے کون سے لوگ ہیں، اور اس طرح بھی دیکھیں گویا کہ یہ گناہ اللہ کی نظر میں بہت قبیح ہے۔ پہلا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا زنا کرنے والے مردوں، زنا کرنے والی عورتوں کا۔ زنا کرنے والے مردوں کے مقابلے کا آپ کا ایسا مشاہدہ کرایا گیا کہ ان کے سامنے دو گوشت ہے، ایک گوشت تازہ ہے اور تر و تازہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور دوسرا گوشت سڑا ہے اور بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس گوشت کے پاس سے آ کر کے یہ گوشت کھا رہے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ آصف نے جو حضرت جبریل سے پوچھا، حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال بیویاں دی ہوئی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ حرام کاری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کچھ عورتیں آپ کو ایسی دکھائی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سینوں میں، چھاتیوں میں لوہے کے آنکش لگا کر کے انہیں الٹا لٹکا دیا گیا اور ایسے لٹک رہی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے بستر پر ایسے بچے کو جنتی ہیں جو حقیقت میں ان کا بچہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے غور سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت اور چغلی کرنے والوں کا ہی برا انجام دکھایا گیا ہے۔ غیبت سمجھتے ہیں نا، اور چغلی، کسی کے پیچھے اس کی برائی۔ بدقسمتی سے ساتھیوں اس میں کس قدر لوگ مبتلا ہیں، چھوٹے بڑے، نیک بد، عالم جاہل، سارے کے سارے اس کے اندر مبتلا ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنے میں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اس سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت دنیا میں کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ آگے بڑھے معراج کی شب تو آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ عام کینچی نہیں بلکہ آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا، ادھر کاٹا جاتا خون پیپ بہتا رہتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پھر ادھر سے کاٹتا اور یہ درست ہو جاتا، ادھر سے خون اور پیپ بہتا، پھر ادھر سے کاٹا جاتا۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ اور مقررین حضرات ہیں جو دکھاوے کے لیے تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں میں فتنہ پھیلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جن کے پیٹ گھروں کے برابر ہے، بڑے گھر ہیں گویا کی،
اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اندر آپ نے سانپ اور بچھو کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا، حضرت جبرائیل نے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ جبڑے کیا تھے؟ اونٹوں جیسے تھے۔ اونٹ کا جبڑا ہوتا ہے نا، ایک نیچے ایک اوپر۔ کہا ایک شخص آتا اور آگ کا انگارہ لے کر کے ایسے لیتا اور ان کے جبڑے کو کھولتا زبردستی اور اندر ڈال دیتا، وہ اندر کھولتا کھولتا پیچھے سے نکل جاتا، برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں۔ ساتھیو آج ذرا دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ برائی کس قدر عام ہے، کس قدر عام ہے یتیموں کا مال کھانے کے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جو لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے بڑا سا پتھر لے کر کے اور ان کے سر پر اتنا زور کا مارتا ہے کہ ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے پتھر لانے کے لیے، جب آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ان کا سر درست ہو گیا، پھر ایسے مارتا ہے، یہی اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تھے جبرائیل سے یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نماز کے وقت بھاری رہتا ہے، نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، جماعت ہوتی رہتی ہے لیکن جماعت کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے جو لوگ فرض نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک شخص ایسا دکھایا گیا، اور اس بات کو غور سے سنیں کہیں ہم اور آپ اس میں نہ ہو جائیں ساتھیوں۔ ایک شخص ایسا دکھایا گیا جو لکڑی کے ایک گٹھر کو اٹھا رہا ہے لیکن اٹھا نہیں پاتا، اتنے میں دیکھتا ہے کہ وہاں ایک لکڑی ہے، لا کے پھر رکھ لیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، اٹھا نہیں پاتا، دیکھتا ہے ایک لکڑی اور رکھ لیتا ہے اس کو۔ ایسے اٹھا رہا ہے لیکن اٹھا نہیں پاتا اور اس میں برابر اضافہ کیے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی امانات ہیں، جن کے اوپر لوگوں کا قرض ہے، قرض ادا تو نہیں کر پاتے اور مزید قرض لیتے چلے جا رہے ہیں، مزید قرض لیتے چلے جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے اوپر بھی معافی نہیں ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب وغیرہ میں علامہ البانی صحیح کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے امانت کے، سوائے امانت کے اللہ تعالیٰ بلائے گا اس شخص کو، کہے گا لوگوں کی امانتیں دو، کہاں ہیں؟ کہے گا اے اللہ تعالیٰ دنیا تو ختم ہو چکی ہے، دنیا تو وہاں تھا امانت دینے کا معاملہ، اب کہاں امانت کا یہاں معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جو لوگ بغیر کسی خاص وجہ کے لوگوں کا قرض لیتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کی نیت ہی رہتی ہے کہ ہمیں نہیں دینا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، کہتے تھے کہ دیکھو کسی سے قرض لو، پہلی بار لو نا تو اگر 1 مہینہ کا وعدہ ہے تو 25 دن میں واپس کر دو، دوسری بار اس سے بڑا قرض مانگو، اس سے بڑا قرض مانگو اور جو وقت ہے اس سے پہلے ادا کر دو، اور تیسری بار خوب جم کر کے قرض مانگو اور کبھی نہ ادا کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ اس چیز کی خطرناکی کو اللہ کی قسم جانتے نہیں ہیں۔ اگر 1 درہم بھی کسی کے اوپر قرض ہے، اللہ کی قسم 1 روپے بھی ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا وہ۔ تو حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم کے دہانے پر جیسے پہنچے گا تو کیا دیکھے گا؟ اس کی وہ امانت جو اس کے پاس رکھی گئی تھی، وہ قرض جو اس نے لیا تھا، وہ وہاں سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ وہ جلدی سے کود پڑے گا وہاں پر کہ جائے لے آئے اور لا کر دے کر کے اللہ تعالیٰ کو اسے فرصت لے لے۔ چنانچہ جب جائے گا لینے کے لیے تو نیچے چلی جائے گی، اس کے پیچھے کودے گا یہاں تک کہ لے کر کے آئے گا، یہاں تک کہ جب تک بالکل جہنم کے کنارے پہنچا کہ ہاں اب ہم نکل جائیں گے، پھر اس کے ہاتھ سے پھسلے گا، پھر نیچے چلی جائے گی۔ یہی معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ۔ یہ چیز تو یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا امام بنا کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ امت لوگوں کی قیادت کے لیے آئی ہے، لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اپنے کو ایسا بنائے نہ یہ کہ اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے پہننے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں لوگوں کی تقلید کرنا شروع کرے، نہیں، بلکہ وہ ایسی بنے کہ لوگ اس کی تقلید کریں۔ آج ہمارا عجیب حال ہے، عجیب حال ہے ہماری جو ہے مغرب کے تقلید کا، کہ مغرب اگر کوئی ایسی چیز کر دے، اگرچہ بظاہر کتنا نقصان ہو، لیکن ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے گناہوں کی بخشش، اس پر خوش ہونا چاہیے لیکن دلیری نہیں کرنا چاہیے گناہوں میں۔ اللہ تعالیٰ دلیری کو نہیں پسند کرتا۔ گناہ ہے انسان شرمندہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جو نہایت ہی خوبصورت ہیں، اور کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کا آدھا حصہ خوبصورت ہے اور آدھا بدصورت ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ وہ جو نہر بہ رہی ہے جاؤ اس میں نہا کر کے آؤ۔ جب نہانے گئے اس میں نہائے تو ان کا پورا جسم کیا ہے وہ دھل گیا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ابھی بتایا تھا فرض نمازیں تو 5 ہیں لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ اسی طریقے سے 2 اور چیزیں جو ہیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، اس کا ہر انسان کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بغیر پڑھے ہوئے ان کو سونا، آمن رسولوں سے لے کر کے آخر تک، بغیر پڑھے نہیں سونا چاہیے، آمن رسول سے آخر تک لے کر کے۔ اور آج کل آسان، جس کو یاد نہ ہو موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ لے، موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ لے۔ ایک چیز، دوسری چیز ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آخر ان دونوں آیتوں کی فضیلت کیوں اتنی رکھا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان آیتوں میں جو کچھ بھی ہے، جو بندہ بھی سوال کرتا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا اے بندے جا ہم نے ایسے ہی ربنا ولا تحمل علینا اسرا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی قوموں کو آپ نے بڑے بڑے مصائب میں ڈالا اور آزمایا، ہمیں اتنی بڑی مصیبتوں میں نہ ڈالا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا ہم نے ایسے ہی کیا۔ تو کہنے کا مطلب دوسری چیز یہ ہے کہ ان آیتوں کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب میں وہاں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، دوسرے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ ساتھیوں پورا قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں، اور یہ 2 آیتیں کب آپ کو دی جا رہی ہیں؟ جب آپ 7ویں آسمان۔ ان دو آیتوں کو فضیلت سمجھیے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا، میری امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر کو بھی معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جی پہلے آسمان، 7ویں آسمان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ایک بشارت دی ہے۔ ساتھیوں اپنے مقام کو پہچانیے، لوگوں کے پیچھے، مغرب کے پیچھے، ان کی تقلید میں کہاں دوڑ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کا کیا مقام دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات جبرائیل سے ہوئی تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ اے محمد اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ ساتھیوں آپ کتنے عظیم ہیں، ذرا سوچیں آپ کہ اللہ کا خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا سب سے افضل انسان آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ ذرا سوچیں آپ کا مقام کیا ہے؟ کیا کہا؟ اے محمد اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجئے گا اور ایک میرا پیغام بھی سنا دیجئے گا۔ وہ پیغام کیا ہے سننا چاہتے ہیں؟
لیکن عمل کیجیے اس پر. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے کہا امت سے کہہ دینا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے، جتنا لینا چاہے لے لے. 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 1 ہیکٹر 4 جتنا لینا چاہے وہ لے لے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ہندو پاک میں جو نواب ہوتے تھے وہ جاگیر کیسے دیتے تھے؟ ہاں، گھوڑا دوڑا کر کے جتنی دور گھوم کر کے آؤ اتنا تم کو مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہاں گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عقل دوڑانے اور سمجھ کو دوڑانے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت بالکل خالی میدان ہے، جتنا کوئی لینا چاہے لے لے. اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، کھارا پانی بھی نہیں ہے کہ کھیتی کرنے سے کھیتیاں جل جائیں گی. جنت کا پانی کیا ہے؟ بڑا. اور زمین بڑی زرخیز ہے، شور زمین نہیں ہے اس میں نمک ہے پتھر ہے، نہیں، بڑی زرخیز ہے، جو ڈالیے اس میں. اور اس میں روپائی کس چیز کی ہوگی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعد میں ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ پڑھیے سبحان اللہ، آپ کے لیے جنت میں 1 درخت لگ گیا، 2 لگ گیا، 3 لگ گیا، 4 لگ گیا. خیر ساتھیو، آخری چیز جو ہم آپ کو ملتی ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں، جس رات مجھے اسرا کرائی گئی تو ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں سے بڑی عجیب قسم کی خوشبو آئی، ایسے بچوں کی خوشبو ہے. کیا؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو عورت تھی اس کے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. آپ نے فرمایا اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. اس نے کہا بسم اللہ. کیا کہا؟ بسم اللہ. جب اس نے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ ارے یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے جس کا نام لے رہی ہے تو؟ کہا یہ اللہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. کہا تب تو میں اپنے باپ سے اس کی شکایت کر دوں گی. کر دو، اللہ پر ہم ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی وہ. کہا شکایت کریں. کاج کر دو شکایت. فرعون کے پاس بات گئی. فرعون نے اس کو بلایا، کہا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ کہا کہ حضور میرا رب، آپ کا رب اور ساری دنیا کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. فرعون دھمکانے لگا، نہیں مانی. ڈرانے لگا، نہیں مانی. مارنے کی دھمکی دی، نہیں مانی. کہا کہ اگر تو اپنی بات سے پھرتی نہیں ہے تو تجھے اور تیرے بچوں کو جلا دوں گا میں. اس نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، لیکن ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. حدیث میں ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک دیگ لایا گیا، بڑا سا دیگ، اور اس کے نیچے آگ جو ہے جلائی گئی. اور جب آگ سے تپا وہ دیگ تو کہتا ہے تو مانتی ہے کہ نہیں مانتی کہ میں تیرا رب ہوں؟ کہا کہ نہیں. چنانچہ اس کے ایک بچے کو لیا گیا، اس میں ڈال دیا گیا، اس کے سامنے وہ جل کر کے راکھ ہو گیا. دوسرے بچے کو لایا گیا، اسے ڈالا گیا، وہ جل کر کے راکھ ہو گیا. لیکن وہ عورت اپنے سے، ساتھیوں تو اس قصے میں ہمارے آپ کے استقامت کا درس ہے کہ دنیا کا جو بھی نقصان ہو جائے لیکن دین کا سودا نہیں ہونا چاہیے. ہم معمولی چیزوں پر دین کا سودا کر لیتے ہیں ساتھیوں. یہ دین کا سودا تو ہے نا کہ ہمیں کوئی اگر ایسی نوکری ملتی ہے جس میں نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے تو ہم نوکری کر لیں گے. کیا کریں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. دین ہی کا سودا تو ہے کہ نہیں سودا ہے یہ. تو اس عورت کو یہاں تک کہ اس کے گود میں جو بچہ تھا وہ رہ گیا، اور فرعون ایک ایک کر کے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، واپس چھوڑ دو اس دین کو. جب آخری بچے کو پکڑنے لگا تو بچے کی محبت اس کے زور کی اور لے کر کے پیچھے ہٹ گئی. فرعون نے کہا اب مانتی ہے تو نہیں مانتی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دی. ساتھیو اللہ اپنے بندوں کا کیسے ساتھ دیتا ہے, دیکھیے کیسے ساتھ دیتا ہے. کائنات میں اللہ تبدیلی کر دے گا, آپ مومن ہو کے دکھائیں تو اللہ کائنات کو بدل دیتا ہے. اصحاب کہف کے لیے سورت کے مسار کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موحد تھے اور ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی دی, کہتا اے امی جان کود پڑو اس میں, اس لیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. چنانچہ اس عورت نے اس بچے کو لیا اور آگ میں جا کر کے کود پڑی اور جل کر کے راکھ ہو گئی. لیکن ایک بات رہ گئی, اس نے کہا تھا فرعون سے جلانے سے پہلے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جلا تو دیں گے, لیکن میری اور میرے بچوں کی لاش کو ایک قبر میں دفن کریں گے, الگ الگ نہیں دفن کریں گے. میری اور میرے بچوں کی لاش ہے کہ اللہ نے اسے کیا مقام دیا ہے کہ ہزارہ سال گزر گئے ہوں گے, لیکن اس کی قبر سے لاش سے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے. تو اسراء اور معراج سے ہمیں اور آپ کو جس وقت ملتا ہے وہ استقامت کا بھی ہے, دین کے اوپر ثابت قدمی کا, کہ ہمیں اور آپ کو کسی بھی حال میں اپنے دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے, اور اسراء اور معراج میں جو بشارت ہے ہمیں اور آپ کو اس کا حقدار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کہ ہمارے محترم شیخ مقصود رسول شاہی حافظ اللہ تعالی جو کہ اسراء اور معراج دروس اور نصیحتیں بہت ہی اہم گفتگو تھی, کیونکہ رجب کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ معراج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو بھی بیان کیا گیا ساتھی اس سے ضرورت نصیحت حاصل کریں گے. ایک دو گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ اکثر موبائل بجتے رہتے ہیں, پہلے بھی ساتھیوں کو گزارش کی ہے کہ اپنے موبائل سائلنٹ کیا ہے, اور اگر کسی کی کوئی ایمرجنسی کال ہے تو پھر باہر جا کے اس کو ریسیو کر لیا کریں, لیکن درس کے دوران موبائل کا بجنا اور پھر بجتے چلے جانا, ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو نماز میں ہوں یا کسی مجلس میں ہوں, جیسے درس کی مجلس میں, اور ان کا موبائل بج جائے. انسان ہے بھول بھی جاتا ہے انسان, یعنی آپ بند کرنا بھول گئے, سائلنٹ کرنا بھول گئے, یہ سمجھ آتی ہے بات. لیکن کسی شخص کا موبائل بجے اور لگاتار بجتا چلا جائے تو میں اس کو بھول نہیں سمجھتا, میں اس کو ڈٹائی سمجھتا. یہ نماز میں بج رہا ہے اور وہ 7 بجے سے نماز پڑھ رہے ہیں, پوری مسجد کی نماز خراب ہو رہی ہے, اسے پرواہ نہیں. کہ بھائی اللہ کے بندے موبائل بند کر لے, تو درس کے اندر بجے جا رہا ہے, سارے لوگ تنگ ہو رہے ہیں. وسیم بھائی بار بار پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کس کا موبائل بج رہا ہے, لیکن وہ بجنے والے کو کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائی ایسی جو ہے نا وہ چیزیں اس سے اوائڈ کیا کریں, پرہیز کیا کریں. اور دوسرا ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں ساتھی وقت کی پابندی کیا کریں. ابھی ادارے والوں نے بھی سختی کی ہے, ہم نے درس 2 بجے کے قریب گیٹ بند کروا دیا. یہ ادارے کی طرف سے بھی تاکید تھی. تو ممکن ہے کچھ لوگوں کو برا لگے, محسوس کریں, لیکن یہ انتظامی مجبوری بھی ہے ہماری. تو امید کرتے ہیں کہ ساتھی وقت کی پابندی کریں گے. ابھی یہ مین گیٹ بند ہے, جس ساتھی نے کھانا جس نے نہیں کھانا اور وہ چلے جانا چاہتا تو جالیات کا جو پچھلا گیٹ ہے وہ وہاں سے جا سکتے, آنا جانا کر سکتے, کیونکہ گیٹ جو ہے کچھ دیر کے بعد کھلے گا مین گیٹ. جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.